الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم روزے کی امتیازی خصوصیات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کے امتیازی پہلو پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن حکیم میں روزے سے متعلق مکمل احکامات، یعنی اس کی فرضیت، اس کی حکمت سے متعلق تمام تر تفصیلات ایک رکوع کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ خصوصیت کسی اور ارکان اسلام میں سے کسی عبادت کو حاصل نہیں۔ نماز کا ذکر بھی متعدد جگہ ہے، حج کا، زکوٰۃ کا، لیکن روزہ ایک ایسی امتیازی عبادت ہے کہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے 23ویں رکوع میں مکمل حکمت و احکام صوم بیان فرما دیے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے یہ ایک رکوع سمجھ لے اچھے طریقے سے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ قرآن حکیم میں روزے کے بارے میں ہے وہ سب میں نے سمجھ لیا۔ یہ ہے پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ روزے اور قرآن کی شفاعت کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ مسند احمد اور بہقی میں روایت ہے کہ روزہ اور قرآن محشر میں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے، خواہشات نفس سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا، یہ میرے اندر مشغول رہا مجھے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بخاری میں روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کو یوں بھی پڑھا گیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کے معنی ہوں گے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کا اللہ ہو جائے اس کا تو بیڑا پار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ دونوں مفہوم بیان کیے گئے ہیں اور بخاری کے اندر یہ حدیث قدسی موجود ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس تقوی کو حاصل کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے جو میں نے حوالہ دیا ہے اس کی پہلی ہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ پتہ چلا کہ تقوی کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے، تو اس اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے رکوع سجود کو دیکھ کر، قبلہ رخ اس کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ہر عبادت کا ایک ظاہر بھی ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی ظاہر نہیں۔ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ شخص روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ اس کا سحری اور افطار کرنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور نیت سے سحری اور افطاری کی ہو، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کا کوئی ظاہر نہیں ہے، جبکہ دیگر عبادات کا کوئی نہ کوئی ظاہر ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ روزہ خاص اللہ اور بندے کے مابین میں ایک راز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی بڑی جزا بھی رکھی ہے اور اس کے ذریعے سے تقوی کے حصول کو اللہ تعالیٰ نے آسان بھی فرمایا ہے۔ تو یہ ساری جو فضیلتیں ہیں اور امتیازی خصوصیات ہیں یہ روزے کو حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی قدر کرنے اور ان کو پورے آداب و شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔